أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے اپنے اس عزیز کے لیے دعا گو جس نے اپنے سینے میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، جس طرح اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کی، دولت عطا کی، زندگی کے آخری سانس تک یہ دولت اس کے سینے میں اسی طرح محفوظ رہے۔ اللہ نے جس طرح اس عزیز کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ اپنی رحمت سے اس عزیز کو دین کا عالم بھی بنائے۔ وہ سارے وعدے، بشارتیں، خوشخبریاں جو حافظ قرآن کے لیے ہیں، اس کے والدین کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہیں، اللہ وہ سارے وعدے ان سے بھی پورے فرما دے۔ چونکہ ایک عزیز نے قرآن حفظ کیا تو اس خوشی میں جو تقریب رکھی گئی اس کا عنوان جو ہے وہ عظمت قرآن ہی ہونا چاہیے۔
قرآن کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو عطا کی، شاید ان کا شمار بھی نہ ہو سکے۔ سرگودا میں ہمارے ایک دوست تھے، محکمہ تعلیم میں ملازم تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے لکھے۔ میرے دوست تھے، ایک کاپی انہوں نے مجھے دی، وہ کوئی 25-30 ورقوں پر مشتمل ہوگی۔ اس میں انہوں نے صرف ان معجزوں کو ذکر کیا جن کا تعلق میرے آقا کی لعاب مبارک سے تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے معجزے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائے۔ سڑکوں اور گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے۔ وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے۔ لشکر میں پانی کی کمی واقع ہوئی، مشکیزے کے منہ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اپنی لعاب مبارک آپ نے کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے، سینکڑوں بندے پی گئے، اس میں ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں ہے۔ 10 آدمیوں کا تیار کردہ کھانا سینکڑوں لوگ کھا کے اٹھ گئے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معمولی معجزہ ہے، یا میں قبرستان آ گیا یا تساں گونگے ہو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے نا، اکثر علماء کا خیال ہے کہ سفر معراج بھی رجب میں ہو، اگرچہ اور اقوال بھی ہیں اور مہینوں کے، لیکن یہ بھی ایک قول ہے۔ یہ جو میرے آقا کا معراج ہے یہ معمولی معجزہ ہے۔ اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں، خواب نہیں ہے، اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں رب نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ وہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچ گیا۔ جن لوگوں نے انکار کیا نا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام لوں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی، انکار کر دیا جسمانی معراج کا، کس پہ تولا؟ عقل پہ۔
کہنے لگے درمیان آسمان و زمین کے درمیان ایک کرۂ زمہریر ہے، ہر چیز برف ہو جاتی ہے، ایک انسان اس میں سے کیسے گزرا؟ پھر اوپر کرۂ نار ہے، آگ کا کرہ، ہر چیز راکھ ہو جاتی ہے، ایک انسان اس میں سے کیسے گزرا؟ عقل کے معیار پہ فیصلے کیے، عقل کے معیار پہ۔ قدیم فلسفیوں نے کہا آسمان دا تے دروازہ ہی کوئی نہیں، تو دروازے آسمان میں سے گزرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقل کے معیار پہ تولا، انکار کر دیا۔ رب کو بھی پتا تھا، اسی لیے جب اس سفر کو شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کس طرح تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ لے کر وہ گیا تھا جس نے حضرت ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا، تو وہ اپنے نبی کو کرۂ نار سے نہیں گزار سکتا۔ اسی جسد کے ساتھ ہوا، خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں۔ دلیل آپ کو دوں جسمانی معراج کی، اور کوئی علمی دلیل نہیں دینا چاہتا ہوں، بڑی آسان سی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ خواب میں تو میں بھی بیت المقدس جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو خواب آیا، آپ یہاں سے گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے، احرام باندھا، جدے اترے، مکے گئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ خواب آپ کو نہیں آ سکتا؟ خواب میں تو آپ بھی بیت اللہ جا سکتے ہیں، مسجد نبوی جا سکتے ہیں، بیت المقدس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو خواب آئے کہ میں احرام باندھ کے بیت اللہ گیا ہوں، میں نے اس کا طواف کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، خواب میں صبح کے ٹائم اگر وہ کسی محلے والے کو بتائے کہ راتی من خواب آیا، میں بیت اللہ گیا، میں طواف کیتا، مذاق اڑائے گا؟ اڑائے گا مذاق؟ نہیں اڑائے گا مذاق۔ میرے آقا نے جب مشرکین مکہ کو بتایا، انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، جسمانی تھا۔ اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح، عالم بیداری میں اللہ نے میرے نبی کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا۔ ایک جملہ کہوں، کہتا رہتا ہوں تقریروں میں، بڑے مجموعوں میں کہتا ہوں، یہ بھی بڑا مجموعہ، چلو ساڈے واسطے تسی بڑے ہو سارے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر۔ جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر۔ سدرۃ المنتہا، ذرا منتہا کے لفظ پہ غور کرو، انتہا سے ہے، انتہا سے ہے، نیچے والوں کی کیا ہو گئی؟ جبریل یہاں رک گیا، میرے نبی وہاں کھڑے ہیں، جبریل رک گیا۔ پتہ نہیں مجھے یہ مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ پہلی ویری بندہ عمرے تے جائے نا، پہلی ویری تے ہووے اکلا، اتھو ٹرے نا تا دل دی کوٹھڑی دھک 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 کر رہی ہے۔ بورڈنگ کارڈ کیسے ملتا ہوگا، سامان کہاں تلواتے ہوں گے، جہاز میں کیسے بیٹھتے ہوں گے، جدے کیسے اتریں گے، بسیں کہاں سے ملیں گی، پھر مکے کیسے پہنچیں گے، کس دروازے سے داخل ہوں گے، حجر اسود کس طرف ہوگا، صفا مروہ کس طرف ہوگا۔ اے علماء بیٹھے نے، نہ کو پوچھ لو۔ ہم میرے حدیث کے استاد تھے حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے تھے، وہاں مدرس رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ انہوں نے تقریباً 60 سال حدیث پڑھائی،
بخاری کی شرح لکھی، ابو داؤد کی لکھی، مشکات کی لکھی، ترمذی کی لکھی، مسلم کی لکھی، عربی میں ایک تفسیر لکھی جلالین کی طرف پہ التبیان، کہیں سے ملے تو علماء اس کو ضرور حاصل کریں۔ وہ کہتے تھے ساری زندگی کتاب الحج پڑھائی، ساری زندگی فقہ دے وچ کتاب الحج پڑھائی، این طواف ہوندا تے این حجر اسود تے این آب زمزم تے این صفا مروہ، کک سمجھ نہیں آئی، اتھے گئیاں تاں سمجھ آئی۔ یہ علماء سارے گواہی دیں گے۔ پہلی دفعہ میں گیا نا، میں سمجھا بھی صفا مروہ دیاں پہاڑیاں کدائیں الگ تھلگ ہونیاں، میرے ذہن میں تھا بھی صفا مروہ۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے طواف کر لیا صفا مروہ، سا کہ پیچھے مڑ کے ویکھو بندے نہیں بھائی دے پھر دے، وہی صفا مروہ ہے۔ انجان بندے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور اگر ایسا بندہ ساتھ ہو جو پہلے ایک دو مرتبہ وہاں گیا ہو، وہ نال ہوئے نا، تب بندے نو تھوڑی جی تسلی، اس جائیاں ویکھیوں ین، یہ مجھے بتائے گا باب عبدالعزیز سے جانا ہے یا باب فیض سے جانا ہے، یہ حجر اسود ہے یہاں سے شروع کرنا ہے، اور پھر یہ 7واں چکر ہے، پھر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں، آب زمزم پینا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹنا ہے، پھر یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، اس طرح ہوٹل ہے، یہ مسفلہ محلہ ہے، یہ جہاد، تسلی رہتی۔ یہ میں ساری مثال کیوں بیان کی، تسی چپ کر کے سن لیں۔ جبریل تا ساریاں جائیاں ویکھیوں یا سن، اس نے تو یہ ساری جگہیں دیکھ رکھی تھی، وہ میرے نبی کی رہبری کرتا تھا۔ یہ بیت المقدس ہے، باہر سواری باندھیے، اندر جو لوگ اکٹھے ہیں نا، یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ آج رب نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنانا ہے، پھر سونے کی سیڑھی لگائی گئی، چڑھیے، یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے سلام کیجئے، دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کیجئے، تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کیجئے، یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، یہ جنت الماوا ہے، یہ بیت المعمور ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل رہبری کرتا ہے، ادھر آئیے ادھر آئیے، سدرہ پہ جا کے جو رک گیا نا، کہ اس سے اوپر میری پرواز ختم ہے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، میرے نبی کھڑے ہیں، سفر اندیکھا ہے، اوپر سے آواز آئی، آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، ہن بھی جبریل کوئی نہیں، جبریل تو پیچھے رہ گیا تھا، میرا نبی اور اوپر۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، معراج والی رات میرے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام پہ رب نے پہنچایا کہ ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا۔ آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، جنت الماوا نیچے، بیت المعمور نیچے، فرشتے نیچے، ساری کائنات نیچے، میرا نبی سب سے اوپر۔ فرشتے جو ہیں نا، بات تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، علماء زیادہ لطف لیں گے، تو جے تسی بھی توجہ کرو تو انوی شاید مزہ آ جائے۔ فرشتے جو ہیں نا، ان کی ذات نور ہے، فرشتوں کی ذات کیا ہے؟ نور ہے، اور نبیوں کی صفت نور ہے۔ ذات بشر ہے، صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ ہم نور نہیں مانتے، فرشتوں کی ذات نور ہے، نبی کی صفت نور ہے،
ذات کی قیمت کم ہوتی ہے، صفت کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بے ذات دی قیمت کم تے صفت دی قیمت زیادہ۔ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ درخت دی ذات لکڑی ہے، درخت اس کی ذات کیا ہے؟ لکڑی۔ درخت آپ کاٹ دیں، بیچیں اور قیمت ہوگی، اس کو صفت میں ڈھال دیں، صوفہ بن جائے، بیڈ بن جائے، کرسی بن جائے، اس لکڑی کی قیمت کیا ہو گئی؟ درخت کی قیمت کم ہو گئی۔ جب اسے صفت میں ڈھالا نا، اس کی کرسی بنائی، اس کا ممبر بنایا، اس کا بیڈ بنایا، اس کا صوفہ بنایا، تو قیمت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ حالیں بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے تو میں سمجھا سکاں۔ درخت کو جب صفت میں ڈھالا نا اور وہ ممبر بن گیا، تو وہ ممبر محراب میں آ گیا۔ درخت لے آؤ، لے آؤ درخت، درخت یہاں لگاؤ۔ جب اس کی کرسی بنی نا تو وہ ایوان صدر میں پہنچ گئی۔ جی درخت لے جاؤ، درخت لے جاؤ۔ اس کی ذات ہے، لکڑی ذات ہے درخت کی، صفت کیا ہے؟ کرسی، ممبر، صوفہ، بیڈ۔ جب وہ صفت میں ڈھل گیا نا، قیمت بڑھتی چلی گئی، قیمت بڑھتی چلی گئی۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے اور لذت لیں گے؟ اس لکڑی کی جب کرسی بنی نا تو درخت ایوان صدر میں نہیں پہنچا، کرسی پہنچ گئی۔ اس کا جب ممبر بنانا تو درخت محراب میں نہیں آیا، ممبر محراب میں آیا۔ جہاں ممبر پہنچا، کرسی پہنچی، وہاں درخت نہیں پہنچا، نہیں پہنچا۔ اسی لیے جس جبریل کی ذات نور تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی۔ وہ وہاں پہنچ گیا، جبریل وہاں نہیں پہنچ سکا، اس کی ذات نور ہے اور میرے نبی کی صفت نور تھی۔ تو یہ معمولی معجزہ ہے؟ معراج معمولی معجزہ ہے؟ سفر دیکھ، سفر مکے سے بیت المقدس، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر اور اوپر اور اوپر۔ میرا نبی اللہ کے پاس پہنچا، جبریل وچ کوئی نہیں، تحفیاں دے تبادلے شروع ہوئے، اللہ نال گلاں شروع ہو گئیاں، 50 نمازاں فرض ہوئیاں، حضرت موسیٰ 9 ویری واپس بھیجیا۔ تیری امت اتنیاں نہیں پڑھنیاں، نہیں پڑھنیاں، نہیں پڑھنیاں۔ اللہ 5 کر کے معاف کرتا رہا، 5 کر کے معاف کرتا رہا، 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ کیا ہون وقت تخفیف کرواؤ، رب نو درخواست کرو، تیری امت 5ویں پڑھن دی سکت نہیں رکھ دی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں، یہ دیوبندی کہتے ہیں نبیوں کو آنے والی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نو پتہ ہے سی کہ نہیں بھئی اساں 5ویں نہیں پڑھنی ہیں۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے نا، جانتے تھے، آگے پبلک بیٹھی ہوتی ہے، پڑھی پڑھائی ہو کہتے سبحان اللہ جی، حضرت موسیٰ کو پتہ تھا ہمارے حالت کا۔ اتنا نہیں سوچتے بے حضرت موسیٰ نو پتہ ہے سی تے ساڈے نبی نو پتہ نہیں سی۔ ساڈے نبی نو تاں پتہ لگدا ہے جد حضرت موسیٰ دستے ہیں۔ یہی آکھنا چاہنا، یہی آکھنا چاہنا بھئی ہمارے نبی کو تب پتہ چلتا تھا جب حضرت موسیٰ بتاتے تھے، اور پتہ نہیں تھا، یہ تیرا خیال ہے، گمان ہے، میرے پاس محمد عربی کا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو اپنی قوم پر، اپنی امت پر قیاس کر لیا تھا، قیاس کر لیا تھا۔ من سلوہ کھان والی امت، دریاواں وچ راہ پان والی امت، بدلاں دے سائے چ رہن والی امت، پتھراں دے چشمے پین والی امت۔ اللہ نے کہا گاں ذبح کرو، انہاں کیا رنگ کیو جو ہوئے ایسا ہو،
عمر کیا ہو یہ ہو حالے گل نہیں کھلی ذرا ہور کھولو کیوں جی گاؤں میں 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی کتنے حضرت موسیٰ سوچیا میری امت من سلوا کھان والی 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی اے روز دیاں 5% یہ حدیث میں آتا ہے جناب 9 مرتبہ واپس بھیجا میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے کتنے مہینے لگے ہوں تو سوچ رہے ہو بھائی 1 مہینہ آکھیے کہ 2 مہینے آکھیے آکھو نا یار مہینے کیا ہوتے ہیں دن کیا ہوتے ہیں یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو سبحان اللذی اسرا اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے عربی میں رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں مولا اسرا جو آنکھ لے آئی اتنا تو پتہ چل گیا کہ سفر رات کا تھا آگے لئی لن کیوں کہا پھر اسے نکرہ لائے پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا اللہ نے کہا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی آگے میں نے لئی لن کہا اس کو نکرہ لایا نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا میں نے سمجھایا ساری رات نہیں لگی لئی لن رات کا میرا نبی واپس آ گیا ایک روایت پہ اعتماد کر لوں کوئی اتنی مستند تو نہیں ہے لیکن چلو عقیدے کے خراب ہونے کا خطرہ نہیں بیان کر دیتے علماء بیان کرتے رہتے میرے آقا جس دروازے سے کمرے سے نکل کے گئے تھے نا تو بندہ کمرہ دروازہ کھولے تو کنڈی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میرے نبی یہ سارا سفر کر کے آ گئے تو ابھی وہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی وہ کنڈی ہل رہی تھی بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے نا تو پانی نیچے بہتا ہے وضو کر کے گئے تھے نا تو پانی جو بہہ رہا تھا نا واپس آئے نا تو پانی ابھی بہہ رہا تھا میرے نبی واپس آ گئے بڑا مشکل مقام ہے سمجھو بہ رہے کنڈی ہل رہی ہے پانی بہ رہا ہے اسے حل کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند نے بھی بڑے ہیرے پالے ہیں یار بڑے ہیرے پالے بڑے بڑے ہیرے پال کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی نا صدری باتیں ہوتی ہیں ساری شاہ جی نے کہا میں حل کرتا ہوں کسی ملک کا فرما روا آئے نا مثلا سعودی عرب کا فرما روا لاہور آ جائے اس نے مار روڈ سے گزرنا ہے تو صبح کے ٹائم رینجر پولیس آ گئی اس نے بڑی ٹریفک کو روک دیا یہاں سے بڑی ٹریفک نہیں گزر سکتی سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے اس کے آنے سے کچھ پہلے کاریں بھی روک دو موٹر سائیکل روک دو سائیکل روک دو این اس کے گزرنے کا جب ٹائم ہوا نا پیدل بھی رک جاؤ ٹریفک کا نظام جام کر دو جو جہاں رک جائے سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے شاہ جی کہتی ہیں جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا نا تو رب نے کہا فرشتوں کو ساری کائنات کا نظام جام کر دو میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب نظام جام ہوا نا کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی جام جو ہو گیا پانی جتنا بہ چکا تھا وہاں رک گیا میرے نبی جب واپس آئے اللہ نے کہا نظام چلا دو کنڈی ہلنے لگ گئی پانی بہنے لگ
کتنا بڑا معجزہ ہے جی یہ معراج، اسی جسم کے ساتھ جانا بڑا معجزہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بڑا معجزہ، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو میرے نبی کا ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن، یہ علماء بیٹھے، مولانا زبیر شاہ صاحب بیٹھے، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، نہ معراج، نہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نہ پتھروں کا سلام کرنا، نہ لعاب میں شفا کا ہونا، نہ جانوروں کا کلام کرنا، کوئی معجزہ بھی میرے نبی کو رب نہ دیتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک قرآن والا معجزہ کافی تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ 40 سال کے بعد جس بندے کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگ گیا وہ کون ہے؟ اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ کبھی سکول نہیں گیا، وہ کبھی درسگاہ نہیں گیا، قلم دوات تختی کو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، امی ہے امی۔ جس طرح بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ویسے ہے میرا نبی، نہ کسی کا شاگرد ہے، نہ مدرسہ، نہ درسگاہ، نہ سکول، نہ کبھی شعر و شاعری کی، نہ کبھی خطابت، نہ کبھی تقریر۔ 40 سال کے بعد اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے شاعروں کو اور خطیبوں کو چیلنج کیا، فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ اس جیسی ایک صورت جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکل رہی ہے۔ میرا نبی تے پڑھے ہوئی کوئی نہیں، تسی تے پڑھے ہوئے ہو، میرا نبی شاعر نہیں، تم تو شاعر ہو، میرا نبی خطیب نہیں، تم تو خطیب ہو، متکلم ہو، تمہیں تو اپنی زبان پہ ناز ہے، تمہاری تو چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی ہیں۔ فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ودعوا شہداکم، شہداء کے 2 معنی، اپنے معبوداں نوں بھی بلاؤ، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو نا، جن کے سجدے کرتے ہو، نظریں نیازیں پکاریں کرتے ہو نا، انہوں نے بھی بلاؤ۔ شہداء کا ایک اور معنی ہے، جن لفظوں میں میں منع کروں گا انہی لفظوں میں سنو۔ مشرکین مکہ جب شام جاتے نا تجارت کے لیے تو براستہ مدینے جاتے تھے، راستے میں کیا پڑتا تھا؟ اس وقت اس کا نام تھا یثرب۔ یہ یہودیوں کا علمی مرکز تھا، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی درسگاہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر یہودیوں کے، بڑا اثر رسوخ۔ مشرکین مکہ ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے وہ جو نبوت کا مدعی ہے نا اس بڑا تنگ کر لیا، نک چ دم کر دیتا سا، کوئی ایسے اڑیکے دسو نا، اڑیکے سمجھ، شبہات سوال جس دا جواب اس نو۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کئی علاقوں میں اب بھی جٹ ہیں، بڑے بڑے اڑیکے لاندے نسان۔ ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک جٹ مجھے کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ہو گئی؟ میں نے کہا ہو گئی۔ اس آکھا میں توئے نال دتی نہیں، میں تے نال دتی۔ اب تے کے ساتھ جو طلاق ہے اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات، طلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تے کے ساتھ۔ اس آکھا میں تے نال دتی ہے۔ میں آکھا جدہ نکاح پڑھائے ہی وہ چھوٹی ہے نال پڑھائے کہ وڈی ہے نال پڑھائے؟ وہ تے ہے کڈی آئی ہے۔ یہ اڑیکے لگاتے ہیں لوگ۔ انہاں کیا کوئی اڑیکہ دسو؟ وہ مشرکین مکہ کو پٹیاں پڑھاتے تھے، وہ مولوی، وہ پیر یہودیوں کے۔ اس نبی سے جا کے پوچھو حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا،
شام، یہ مصر کیسے آ گئے؟ اب یہودیوں کے علماء کے ذہن میں تھا کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے وہ پڑھا ہوا، نہ اس نے تورات پڑھی ہے، نہ انجیل پڑھی ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ کسی سکول میں گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ حضرت یعقوب کا خاندان فلسطین اور شام سے مصر کیسے منتقل ہوا؟ مشرکین اچھلتے کودتے بڑے خوشی خوشی آئے، بتا تو اللہ کا نبی ہے، حضرت یعقوب کا خاندان شام میں رہتا تھا، مصر کیسے منتقل ہوا؟ اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار دی۔ این آئے، پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر وزیر خزانہ بن گئے، بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، پھر انہوں نے اپنے خاندان کو بلایا۔ کبھی وہ کہتے اس سے پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے، پوچھو اس سے، تو وہ اڑیکے ڈالتے تھے، ان کو پٹیاں پڑھاتے تھے۔ ہن خدا دا نا جے میرے ماں نے تے ذرا غور کرنا، اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا فاتو بصورت من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ودعو شہداکم، تے اپنے انہاں پیواں نوں بھی بلاؤ، اپنے انہاں پیواں نوں بھی بلاؤ، وہ جڑے تون اڑیکے سکھاندے ہیں انہاں نوں بھی بلاؤ، تے زور لاؤ تے ٹل لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ عاجز آ گئی دنیا۔ لبید عرب کا قومی شاعر تھا، جیسے علامہ اقبال ہمارے پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شعر کون کہے گا؟ فصاحت، بلاغت، کلام کی ندرت حیران کر کے رکھ دیتے۔ لبید قومی شاعر تھا، جب مسلمان ہوا شعر کہنے چھوڑ دی۔ شاگردوں نے کہا استاد جی اتنے بڑے شاعر آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا آباد القرآن، آباد القرآن، قرآن کے بعد بھی شعر کہنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے، سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا وہ قرآن ہے۔ چلو ایک اور بات ذہن میں ہے، علماء بہت لطف لیں گے، آپ بھی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مزہ تو ان میں آ جائے گا۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا۔ باقی نبیوں کے معجزے عملی، میرے نبی کا معجزہ علمی۔ آپ کہیں گے علمی اور عملی میں کیا فرق ہے؟ بندیالوی کہے گا عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ بندہ مر گیا، اس نے زور کی نماز نہیں پڑھنی، عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ثواب بھی نہیں ملنا، مغرب نہیں پڑھنی، ثواب نہیں ملنا، چلا گیا، عمل ختم ہو گئے۔ اور جس نے کوئی تفسیر چھوڑی، دین پر کوئی کتاب لکھی، کسی حدیث کی شرح لکھی، کوئی شاگرد چھوڑے، استاد چلا گیا، اس کا علمی ورثہ باقی ہے۔ شاگردوں کی صورت میں اس نے شاگرد چھوڑے، کوئی تفسیر لکھی، لوگ اسے پڑھ رہی ہیں، فائدہ حاصل کر رہی ہیں، یہ ہن بھی سمجھ نہیں نہ آئی۔ اسے اور آسان کرتا ہوں، حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اب سانپ نہیں بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ آج نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے، رب نے جب آسمانوں پہ اٹھا لیا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ جب تک نبی دنیا میں زندہ رہا معجزہ بھی زندہ رہا، نبی دنیا سے چلا گیا معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ ہے، میرا
نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ۔ آج اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے نہ، آج اگر کوئی ہندو یہودی ہونا چاہے، وہ کہے میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل لاؤ۔ یہودیوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل۔ وہ عیسائی ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کی صداقت پہ کوئی دلیل لاؤ۔ عیسائیوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ وہ ہم مسلمانوں سے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل لاؤ، تو ہم کہیں گے ان پہ اترنے والی کتاب جس طرح جبریل پہلے دن لے کر آیا تھا، آج بھی وہ اسی طرح محفوظ ہے۔ وہ قرآن میرے نبی کی نبوت کی صداقت کی کیا ہے؟ دلیل۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ جس زبان میں تورات اور انجیل اتری تھی نا، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان ہی موجود نہیں۔ چلو، زبان ہی ختم ہو گئی۔ جس زبان میں تورات اور انجیل اتری وہ زبان ہی نہیں بولی جاتی۔ ہر 50 سال کے بعد جو انجیل لکھی جاتی ہے وہ پہلی سے مختلف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کسی بندے نے تجربہ کیا کہ میں کوئی مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، اس نے امتحان لیا، وہ بڑا کاتب تھا، اس نے سب سے پہلے تورات لکھی، بڑا خوبصورت کاغذ، بڑا منقش کاغذ، بڑی خوبصورت لکھی۔ وہ پوپ کے پاس لے گیا، میں نے یہ تورات لکھی ہے، وہ بڑا خوش ہویا، اس آ کیا تقریب منعقد کرو، اس نو انعام دو۔ اس نے اس تورات میں کیا کیا، ادھر کی عبارت ادھر کر دی، ادھر کی عبارت ادھر کر دی، آگے کی عبارت پیچھے کر دی، پیچھے کی عبارت آگے کر دی۔ اس پوپ نے کوئی خیال نہیں کیا، اس کا انعام دو۔ پھر اس نے انجیل لکھی، کاغذ اچھا، تحریر اچھی، لے گیا پادری کے پاس، اس نے انجیل میں کٹ وٹ کی، آگے پیچھے کیا۔ پادری نے کہا تقریب منعقد کرو، اس کو انعام دینا ہے، اس انجیل لکھی ہے۔ پھر اس نے قرآن لکھا، ادھر کی آیتیں ادھر، ادھر کی آیتیں ادھر۔ عالم کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا، اس آکھا اس نو لمبا پاؤ۔ ایک کون ہوندا ساڈی کتاب وچ کٹ وٹ کرن والا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مذہب سچا ہے، یہ مذہب سچا ہے۔ جن کی کتاب آج بھی محفوظ ہے۔ لوگوں، تورات محفوظ نہ رہی، انجیل محفوظ نہ رہی، قرآن آج تک کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب رب نے تورات دی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، اور انجیل دی عیسائیوں کو، تو اللہ نے کہا ایک کتاباں سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی، امت پہ ڈال دی۔ اور جب قرآن اتارا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ وہ محفوظ ہو گئی۔ جس کی ذمہ داری امت پہ ڈالی گئی وہ غیر محفوظ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا۔ پھر رب نے اسے کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا، 8 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا۔ ہمارے استاد تھے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے میری 6 سال کی عمر تھی میں قرآن کا حافظ ہو گیا۔ 6 سال دے بچے دی تے توتلی زبان نہیں ختم ہوندی، میں قرآن کا حافظ ہو گیا تھا 6 سال کی عمر۔ 6 سال کا بچہ حافظ، 8 سال کا بچہ حافظ، معجزہ ہے نا میرے نبی کا۔ ہمارے سرگودا میں ایک علاقہ ہے، وہاں بنات کا مدرسہ ہے، میں وہاں گیا تقسیم اسناد کے موقع پر، بچوں کی تقسیم اسناد تھی، وہاں اس مدرسے کے محتمم نے ذکر کیا کہ فلاں آدمی کی جو بیٹی ہے اس نے صرف 29 دنوں میں قرآن حفظ کی ہے۔ معجزہ ہے نا، 29 دنوں میں۔ ہمارے ایک ضلع خوشاب کی تحصیل ہے نورپور تھل،
وہاں ایک عالم ہے، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے، انہوں نے مجھے بتایا میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا، بس میرے دل میں آیا بھی قرآن یاد کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دن میں 1.25 سپارہ حفظ کرتا، رات کو سنا دیتا، 29 دنوں میں پورا قرآن میں نے حفظ کر لیا، اور ساری تراویح میں صرف ایک غلطی آئی۔ معجزہ ہے نا۔ میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج یہاں بھی کہوں، کالج اور سکول کے جو بچے، یونیورسٹیوں کے جو بچے ٹاپ کرتے ہیں، ذہین ہیں اور ٹاپ کرتے ہیں، وہ صرف 6 مہینے نکالیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے سے پہلے ہی کر جائیں، وہ ذہین ہوتے ہیں بچے، ادھر ٹاپ کرتے ہیں، وہ 6 مہینے نکالیں، انہیں حفظ قرآن کی ڈگری اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ جو ڈگریاں لینی ہیں لیتے جاؤ، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بیرسٹر بننا ہے، لو ڈگریاں، خدا دی قسم حفظ قرآن والی ڈگری دے برابر کوئی ڈگری نہیں، کوئی ڈگری نہیں، مفت میں مل رہی ہے۔ 6-7 مہینے محنت کرنی ہے آپ نے، 6-7 مہینوں میں ذہین بچے حفظ کر کے چلے جاتے ہیں۔ 10-11 مہینوں میں تو کئی بچوں نے ہمارے مدرسے میں حفظ کیا، 11 سال 12 سال 13 سال کی ان کو عمر ہے، 11 مہینوں میں انہوں نے حفظ کر لیا بچوں نے، جبکہ بچوں کو دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو 16 17 18 سال کا بچہ ہے، اسے پتہ ہے میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، یہ تو یوں قرآن حفظ کر کے چلا جائے۔ 6 رکوع بچے روز حفظ کرتے ہیں، میں خود سن کے دنگ ہو جاتا ہوں جب وہ بچہ مجھے کہتا ہے میں 6 رکوع روزانہ حفظ کر لیتا ہوں، تو یہ معجزہ ہی ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں۔ وہ نوجوان جو کالجوں سکولوں میں ٹاپ کرنے والے ہیں، وہ تھوڑا سا وقت نکالیں، زیادہ سے زیادہ سال لگا لیں، ادھر 1 سال بعد میں صحیح ایم اے کرنا ہے، جو بھی ڈگری لینی ہے 1 سال بعد صحیح، یہ ڈگری لیجئے، قیامت کے دن اللہ آپ کے والدین کے سروں پہ سونے اور چاندی کے تاج سجائے گا، 10 رشتہ داروں کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کرے گا، اور تجھے اللہ کہے گا اقرا ورتقے ورتل، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا۔ حفظ قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ کیوں بھائی، تراویح جب ہوتی ہے مصلی پہ کون آتا ہے؟ حافظ۔ اس مسیح تے اگر وزیر اعظم آ جائے تو پھر وزیر اعظم اگے ہوئے گا نا، حافظ نہیں آگے ہونا ہے، باقی کوئی وڈیرا ہے، چودھری ہے، سردار ہے، ارب پتی ہے، سرکاری، وہ پیچھے کھڑا ہو، پیچھے کھلو کے آگ پیچھے سے بام دے، حافظ کی کیا بات۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں جو والدین بیٹھے، میں وعدہ آپ سے بالکل نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے علماء وعدہ لیتے ہیں، تم سے زبانی وعدہ لیتے ہیں، نماز پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو، آپ دونوں ہاتھ کھڑے کرو، کتنے پڑھ دیں؟ ایک نہ پڑھندہ گناہ، ایک جھوٹا وعدہ مسجد میں بالکل وعدہ نہیں لینا چاہتا، میرے نال زبان نہیں ہلانی، نہ من گناہ گار کرنا، نہ آپ گناہ گار ہو، زبان نہیں ہلانی، یہاں وعدہ کرنا ہے اس ہستی سے جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، اپنے ایک بچے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے کو، چھوٹے بھائی کو، کوشش کروں گا، بڑے محتاط لفظ میں بول رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ وہ حافظ قرآن بنے، ہماری برادری کا ایک بچہ بھی حافظ قرآن بنے، کوشش میں کروں گا۔ جس والد کا بچہ حافظ بن جائے اور رمضان میں مصلی پہ ہو اور اس کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہو، بیٹا امام ہو، والد پیچھے ہو، اور والد پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے، خدا دی قسم اس والد دا سر آسمان نہ لگ جانا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنی عظمت عطا کی کہ میرا بیٹا محراب اور منبر میں قریب کھڑا ہے، وہ امام بنا ہوا ہے
کسی نے کہا تھا نا کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. کسی نے یہ مصرع دے دیا اخبار میں اور شاعروں کو چیلنج کیا بھئی جواب دیو، قبلے کی طرف تو منہ ہوتا ہے، پیٹھ تو نہیں ہوتی. اور یہ مصرع ہے کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو. پہلے زمانے میں جب یہ موبائل وغیرہ نہیں سن نا تو اخباراں میں چیز یہ بڑے لطیفے ہوندے سن، شاعر لوگ مصرع دیتے تھے. اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. اب وجہ بیان کرو کیوں نہیں کھنچوائی؟ بڑے لوگوں نے جواب دیے، ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. ایک ہندو نے جواب لکھا، اب ہے وہ ہندو، مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی. اس نے جو مصرع دیا آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، تو کسی نے اس کا جواب لکھا میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. باپ بھی تو قبلے کی طرح ہوتا ہے، میں امام بنا ہوا تھا اور پیچھے میرا باپ مقتدی بنا ہوا تھا. تو اس والد کی عظمت کے کیا کہنے جس کا بیٹا محراب میں کھڑا ہو، امام بن جائے، اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. اس تو اگے کسی نہیں کھلونا، سب نے پیچھے ہی کھلوڑا. وزیر اعظم نے آنا ہے، وزیر چیف جسٹس کسی نے بھی آنا ہے، پیچھے کھڑے ہونا. آپ اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیں کہ کم از کم ایک بچے کو، اپنی برادری کے ایک بچے کو کوشش کریں گے کہ وہ قرآن کا کیا بنے، حافظ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی